بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 119 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سنت کیا ہے، اعتراض زیر بحث، اس موضوع کی آج 5ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ نقل الکافہ عن الکافہ، علم عامہ اور اجماع اور تواتر، امام شافعی سے لے کے سرخسی تک اور ابن حزم سے لے کر عامی تک پوری امت کی ایک اسٹیبلش علمی روایت اور ایک متفق علیہ نقطہ نظر۔ غامدی صاحب کی زبانی ہم نے سنا کہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہی وہ محکم ذریعہ علم ہے جس کے ذریعے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج ہم بیٹھ کے رسول اللہ سے براہ راست یہ بات سن رہے ہیں۔ غام صاحب، اس باب میں تو پوری امت کی جو روایت ہے اس کو آپ نے پڑھ کے بھی سنا دیا، کہیں کوئی ادنا اختلاف بھی نظر نہیں آتا۔ اب ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اس ذریعہ علم کو وہ بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس نشست میں جو جدید پڑھا لکھا ہمارا آج کا ذہن ہے، ان کے کچھ اضطرابات، ان کے کچھ اشکالات بھی آپ کی خدمت میں رکھوں اور وہ اس ذریعہ علم کو جس طرح سے پرسیو کرتے ہیں، اس میں جو الجھنیں ہیں اس کو بھی سلجھاؤں۔ پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، کسی قوم، کسی فرد کا کوئی نقطہ نظر بیان کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ مطالبہ سائنٹیفک ریسرچ میتھڈالوجی کے اصول یہ کرتے ہیں کہ سائٹیشن کی جائے۔ اس نے کوئی بات لکھی ہوگی، کس کتاب میں ہے، وہ کتاب کہاں سے پبلش ہوئی، اگر موجود نہیں ہے تو کاربن ڈیٹنگ کا تصور ہے۔ اسی طریقے سے آثار قدیمہ کے ذریعے ہم جا کر یہ چیز جانتے ہیں کہ کون سی چیز کتنی پرانی ہے۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ جی لوگوں کی اتنی بڑی جماعت نے یہ بات پہنچائی ہے، تو ہمارا جو معاصر علم ہے وہ تو اس کو بالکل اہمیت نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے یہ تو ہی سیٹ شی سیٹ کی طرح کی چیز ہے، لوگوں میں تو بہت ساری باتیں رائج ہوتی ہیں۔ اس نقطہ نظر کے حامل لوگوں کو اس ذریعہ علم کا کیسے ادراک حاصل ہوگا؟ وہ جو علم بھی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تحلیل کر کے دیکھیے کہاں سے اخذ کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک موقع پر چند نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کی تھی، زاویہ غامدی کے عنوان سے وہ شائع ہو چکی ہے۔ اس میں نے سب سے پہلے اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں علم کے ذرائع متعین ہونے چاہیے۔ مجھے جو کچھ بھی علم حاصل ہوتا ہے وہ میرے حواس کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت مجھے دی ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، میں سن سکتا ہوں۔ چنانچہ جب کوئی چیز میرے تجربے اور مشاہدے میں آ جاتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا علم ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ میں جب کچھ وجودی حقائق سے واقف ہو جاتا ہوں، حواس کے ذریعے سے واقف ہو جاتا ہوں، تو میں نظر و استدلال کا استعمال کر کے اس سے کچھ چیزوں کا استنباط کرتا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ محسوس سے نامحسوس کا استنباط ہے، یعنی وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ہم اس کو سن نہیں رہے، لیکن عقلی طور پر وہ لازم کرتی ہے کہ ایک اور چیز کو بھی مانا جائے۔ ٹھیک، یہ دوسرا ذریعہ ہے اور انسان کا علم اسی ذریعے سے منتہائی کمال کو پہنچا ہے۔ ان دونوں ذرائع کو استعمال کر کے جو کچھ آپ حاصل کریں گے، اب اس کو آگے منتقل کرنا ہے۔ اس زمانے میں منتقل کرنا ہے یا ماضی میں منتقل کرنا تھا، دونوں صورتوں میں کیا ذریعہ اختیار کریں گے؟ یعنی کون منتقل کرے گا؟ آسمان سے کوئی فرشتہ اترے گا اور اگلے لوگوں کو وہ بات بتا دے گا؟ کوئی کتاب آسمان سے لکھی ہوئی ہر شخص کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی؟ نہیں۔ آپ تحلیل کر کے دیکھیے، یہی ہوگا کہ کوئی فرد بیان کرے گا، افراد بیان کریں گے۔ تو کیا صورتیں ہوئیں؟ ایک فرد نے بیان کیا، 2 نے بیان کیا، 5-10 نے بیان کیا، جمع غفیر نے بیان کیا، ایک پوری قوم نے بیان کیا۔ آج کے زمانے میں کہا سکتا ہے عالمی سطح پر لوگوں نے بیان کر دیا۔ یہی صورتیں ہوں گی۔ جی، تو اس میں افراد ہی ہیں، یعنی خبر کو آگے پہنچنا ہے تو فرد کے ذریعے سے پہنچنا ہے۔ اس کے سوا جدید علم میں کوئی اور ذریعہ دریافت ہو گیا ہے جس سے آپ خبر کو آگے پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی جو کچھ ہے وہ آلات ہیں، جو ہمارے ہاتھوں میں بہت سی چیزیں آ گئی، وہ کیا ہیں؟ آلات ہیں۔ آلات کیا کر رہے ہیں؟ وہ میری اور آپ کی آواز، جس سے میں پہلے کوئی بات پہنچاتا تھا، میری اور آپ کی آواز کو گرفت میں لیتے ہیں اور اس کو پوری دنیا تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ میری اور آپ کی آواز ہے، اسی کو پہنچایا جا رہا ہے۔ پھر وہی فرد ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یہ میری اور آپ کی آواز بھی ہو سکتی ہے، یہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے 50 لوگوں کی آواز بھی ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ کسی موقع پر ہم ایک پورے ملک کی آواز پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن انسان ہوں گے جن کی آواز پہنچائی جائے گی۔ ذرا زمین پر آ کر دیکھیے
کہ ایک بڑا واقعہ ہوا جس کو ہم 9/11 کہتے ہیں جی. بڑا واقعہ ہوا. اس واقعے کو بہت لوگوں نے دیکھا. ایک جم غفیر نے دیکھا, اخبار نویسوں نے دیکھا, قریب کھڑے ہوئے لوگوں نے دیکھا, دور بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا, اور اسی دکھانے کے عمل کو آلات کے ذریعے سے آپ نے ایک عالمی چیز بنا لیا. یہ سب ہوا دیکھا کن نے؟ افراد نے, اور آگے منتقل کیا افراد نے. اب جب وہ آگے منتقل کر رہے تھے تو کچھ آلات آپ نے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے جس سے منتقل کرنے کا عمل غیر معمولی ہو گیا. لیکن اگر آپ تحلیل کر کے دیکھیں تو اس عمل کا استناد فرد پر مبنی ہے. ٹھیک. اگر یہ معلوم ہو کہ ساری دنیا کے ٹیلی ویژن ایک چیز کو نشر کر رہے ہیں, یہ اصل میں ایک شعبدہ باز تھا جو وہاں کھڑا ہوا یہ بات کر رہا تھا, تو ساری دنیا تک وہ بات پہنچ جائے گی. لیکن یہ کہ ذریعہ علم ایک فردی ہوگا, جب وہ مشتبہ ہو گیا تو ہر چیز ختم ہو گئی. تو تمام معاملات میں ایسے تحلیل کر کے دیکھنا چاہیے کہ یہ جدید علم ہم تک منتقل ہو رہا ہے. مثلا میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں واقعہ ہو گیا. یہ بتایا جاتا ہے انگلستان میں ایک مصنف نے بڑی غیر معمولی کتاب لکھ دی ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں معمل میں لیبارٹری میں یہ تحقیق ہو گئی ہے. اسی طرح سے نئے سائنسی انکشافات کسی جگہ ہوتے ہیں نا, آئنسٹائن نے کر دیا, نیوٹن نے کر دیا. یہ معلومات آگے بڑھتی ہیں تو آلات صرف ان کی قوت کو بڑھاتے ہیں, ان کے پیچھے فرد ہی ہوتا ہے. وہ ایک ہوگا, دو ہوں گے, چار ہوں گے, 10 ہوں گے, یا جم غفیر ہوگا. اس کے سوا کوئی صورت آج تک وجود میں نہیں آ سکی. مستقبل میں آ جائے گی تو اس کو بھی ذریعہ علم بنا لیں گے, لیکن اس وقت تک تو نہیں آئی. ٹھیک. اچھا, ہم سے جو آپ کہتے ہیں کہ فرد ہے, لیکن فرد پہلے اگر آپ ماضی میں جائیں تو پہلے بول کر یا لکھ کر آگے خبر منتقل کرتا تھا. اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ فرد بیچ سے ہٹ جاتا ہے, کیمرہ آن ہو جاتا ہے, میں براہ راست اس کا مشاہدہ کر لیتا ہوں. تو اب میرے لیے تو فرد بیچ میں نہیں رہا, میں تو خود براہ راست دیکھ رہا ہوں اس کو. ضرور دیکھ رہے ہوں گے, لیکن مثال کے طور پر آپ نے کیمرہ لگا دیا. ایک بہت اچھا علاقہ ہے, نہایت خوبصورت, وہ کشمیر کا علاقہ ہے یا ناران کا. آپ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں سوئٹزرلینڈ میں کھڑا ہوں, تو میں کیسے تفریق کروں گا؟ وہی صورتیں ہوں گی. یا میں وہاں جا چکا ہوں, وہ میرا مشاہدہ بن چکا ہے, اس لیے میں آپ کو جھٹلا دوں گا, اور یا دوسرے شواہد جھٹلا دیں گے. تو کیا کیمرہ اس جگہ پہنچ چکا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بول بھی پڑتا ہے اور یقین بھی میرے اندر الہام کر دیتا ہے؟ نہیں, اس کے لیے پھر شہادتیں درکار ہوتی ہیں, اور وہ شہادتیں یا اس طرف سے آ رہی ہوں گی جہاں سے آپ کیمرے کے ذریعے سے وہ چیز مجھے دکھا رہے ہیں, ٹھیک, اور یا پہلے سے میرا علم اس کی تصدیق کر رہا ہوگا. اس وقت لاہور کوئی شخص دکھا رہا ہے, میں نے آپ نے وہاں زندگی بسر کی ہے. آپ کا تو شاید زیادہ زمانہ نہیں گزرا, لیکن میں تو 35-40 سال وہاں رہا ہوں. اس کی بہت سی گلیوں تک سے میں واقف ہوں. ایک آدمی دکھا رہا ہوتا ہے تو اصل میں وہ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے جو اس کی تصدیق کرتا ہے. یعنی میں پہچان لیتا ہوں کہ یہ بھاٹی کی گلی ہے, یہ لوہاری کی گلی ہے, یہ اندرون شہر ہے, یہ شارع قائد اعظم ہے, پہچان لیتا ہوں. تو اصل میں وہی میرا مشاہدہ, وہی میرا تجربہ ہے جو تصدیق کرتا ہے, تو میں اس کو قبول کرتا ہوں. آپ کسی ہندوستان کے شہر میں جا کے کیمرہ لگا دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ لاہور ہے, تو کہنے کو تو کہہ دیں گے, لیکن تصدیق پھر یا وہاں کے ذرائع کریں گے کہ یہ آدمی درست کہہ رہا ہے, اور یا میرا پہلے کا تجربہ اور مشاہدہ تصدیق کرے گا. تو اصل میں یہ جتنی چیزیں آپ بیان فرما رہے ہیں, یہ ہر قدم پر پھر فرد کی تصدیق کی محتاج ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا, ہم سب ایک اور جدید عہد کا سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیمرے کے اندر جی پی ایس موجود ہے, اور جی پی ایس مجھے یہ بتا رہا ہے کہ جی یہ اس کی لوکیشن ہے, تو میں تو اس پر اعتماد کروں گا, میں تو فرد پہ اعتماد ہی نہیں کرتا. نہ کریں, یہ ذریعہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اگر یہ قابل اعتماد ہو گیا, بلکہ اس سے بھی زیادہ قابل اعتماد ذرائع کل پیدا ہو جائیں, تو ان سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے. لیکن جہاں بھی آپ جائیں گے, اس وقت جتنے ذرائع ہیں ان میں افراد ہی یہ کام کر رہے ہیں, یعنی فرد ہی کرے گا. جی پی ایس میں یہ سب کچھ کن لوگوں نے ڈال دیے؟ افراد نے ڈال. وہ بھی افراد ہی ہیں. یعنی کسی ذریعے کی بھی آپ تحلیل کریں گے, وہ صرف قوت کو بڑھا رہا ہے, سہولت پیدا کر رہا ہے, اس کے پیچھے فرد ہی کا استناد موجود ہوتا ہے, آدمی پیچھے بول رہا ہے. تو آدمی کے بارے میں اس استناد کو آپ کسی وقت آلات سے ایسا محکم کر دیں کہ وہ آلات اس کی بھی شہادت دینے لگ جائیں, تو اس کو ذریعہ علم مان لیں گے نا. لیکن اس وقت ہم جس دنیا میں کھڑے ہیں, اس میں فرد کے سوا کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کو استناد کے درجے میں رکھا جائے. یعنی آدمی ہوگا, آدمی 1 ہے, 2 ہیں, 4 ہیں,
ان کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایک نیا وائرس دریافت ہو گیا ہے، کون شخص ہے، کہاں سے بات کر رہا ہے، اس کا کوئی تعلق ہے اس دنیا سے یا اس علم سے جس کے بارے میں یہ ہمیں اطلاع دے رہا ہے۔ یہ معلومات ہوں گی، اس کی تحقیق ہوگی، تصدیق ہوگی، پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ بات اب متحقق ہو گئی ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کسی معمل میں جانے کی ضرورت نہیں، واقعہ ہو گیا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی 9/11 کا واقعہ ہو گیا ہے، تو وہاں کیا ہے؟ وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر ایک جم غفیر ہے جو دیکھ رہا ہے، جو اس بات کی شہادت دے رہا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک عالمی شہادت بن گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ بحث تو ہوتی رہے گی کہ یہ واقعہ کس طریقے سے ہوا، اس میں کن لوگوں نے کیا کردار ادا کیا، لیکن یہ تو طے ہے کہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ ایک مشاہدے کی چیز ہے۔ تو ہر علم میں سب سے پہلے واقعے کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، یعنی معاملہ اگر ایسا ہے کہ وہ فکر و نظر کا تقاضا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو محض کسی کے دیکھ لینے سے نہیں مانا جا سکتا، فکر و نظر پر سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ مشاہدے کی چیز ہے۔ یعنی یہ بات کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لندن ایک شہر ہے، میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دیکھا، یہاں تک کہ وہ تاریخ کی ایک مسلمہ حقیقت بن گیا، لہٰذا اب اس کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہوتا۔ میں لندن کا ذکر جب پڑھتا ہوں تو یہ تو ایک مانی ہوئی بات ہوتی ہے۔ البتہ لندن کے بارے میں اگر مجھے خیال کر لو کہ آج کل اس کی فلاں سڑک پر فلاں عمارت موجود ہے یا نہیں ہے، تو پھر میں تحقیق کرتا ہوں اس کی۔ تو چیز کو دیکھ کر اس کی نوعیت طے کر کے ہم یہ سب کام کرتے ہیں۔ وہ کون سا جدید ذریعہ اب پیدا ہو گیا ہے کہ جس میں فرد درمیان سے نکل گیا، افراد ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہم تک پہنچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیں کہ انہوں نے اس کے سامنے کیمرہ رکھ لیا، انہوں نے ان کے سامنے مائک رکھ لیا، لیکن وہ ذرائع بھی ہمارے پہلے سے موجود مشاہدے اور تجربے سے ہم آہنگ ہوتے ہیں تو ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ آج بھی بحث ہو جاتی ہے جب کوئی چیز پیش کی جاتی ہے کہ یہ تو کوئی فیک چیز ہو سکتی ہے، ایک گھڑی ہوئی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ اس کو لوگوں نے ملا لیا ہو، اس ٹیکنالوجی میں چیز آ گئی ہے۔ اب دیکھیے جدید ترین ٹیکنالوجی پھر اس کا ہدف بن گئی کہ یہ تو اتنی جدید ہے کہ اس کے ذریعے سے دھوکے دیے جا سکتے ہیں۔ بہت اہم بات۔ ہر علم اصل میں اپنی تحلیل کا تقاضا کرتا ہے۔ جو بات ہمارے ائمہ نے کہی ہے اور جس کو میں نے ان کے حوالے سے واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ تحلیل کر کے دیکھا جائے، چنانچہ وہ مرحلے مرحلے کی تحلیل کر رہے ہیں۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کیا یہ زمانہ قبل از تاریخ کا کوئی واقعہ ہے؟ انہوں نے پہلے اس کو متعین کیا کہ یہ ایک بالکل تاریخ کا واقعہ ہے، تاریخ کی روشنی میں ہوا ہے۔ اس کے بعد سے تاریخ تسلسل کے ساتھ پورے عالم کی علم میں ہے۔ اس میں پھر وہ صحابہ کرام کی پوری جماعت کے بارے میں آپ کو معلومات دیتے ہیں، پھر یہ بتاتے ہیں کہ نسلاً بعد نسلاً یہ چیز کیسے آگے منتقل ہو رہی ہے۔ تو اگر وہاں پر بھی اس وقت کوئی ریکارڈ کرنے کی چیز ہوتی تو ضرور اس کو بھی دیکھتے، کوئی انکار تو نہیں ہے ذرائع کا، لیکن اس وقت تو یہ تھا ہی نہیں۔ تو اگر اللہ کے پیغمبر نے کوئی چیز دی ہے تو افراد ہی سے منتقل ہوگی، اس کے سوا کوئی ذریعہ ہے؟ کوئی لکھے گا تو فرد ہی لکھے گا، یعنی فرد نے لکھ دیا ہے، ظاہر ہے اس پر پھر فرد کی شہادت چاہیے۔ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ امام بخاری کی کتاب ہے، تو بخاری کی کتاب تو میرے ہاتھ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ بخاری ہی کی کتاب ہے، اس کے لیے پھر وہی شہادت تو بہت اہم نقطہ۔ تو افراد ہیں جو اصل میں یہ سارا کام کرتے ہیں، آلات ان کی قوت بڑھا دیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ نقطہ بڑا ہی اہمیت کا حامل تھا۔ صاحب نے بیان فرمایا کہ میں سائٹ تو کروں گا کہ علامہ اقبال نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، لیکن یہ کتاب علامہ اقبال کی ہے، پھر مجھے افراد کا ہی ایک مجموعہ بتا رہا ہے جس سے مجھے یقین حاصل ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور سینیریو صاحب، ہم نے دیکھا جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے کائنات کی جا کر وسعتیں ہمیں دکھائیں، وہاں تو کوئی فرد بھی نہیں موجود ہے جس کی شہادت، جس کی گواہی، وہاں تو خالصتاً ایک آلہ ہے جس نے ہمیں وہاں کے اخبار دے دیے، کوئی فرد بھی جو موجود نہیں۔ آپ کو دیے ہیں واقعی، یعنی یہ تو انکشاف ہے۔ نہیں، کچھ لوگ جو وہاں کھڑے ہیں انہوں نے دیکھا ہے اور وہ اپنی معلومات منتقل کر رہے ہیں، اس کی تصویریں ساتھ شہادت کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ لندن گئے تھے یا آپ سوئٹزرلینڈ گئے تھے، آپ نے وہ علاقے دیکھے، آپ نے وہاں سے کچھ تصویریں بھی لے لیں اور منتقل کر دیں اور یہ کہا کہ دیکھیے میں یہاں آیا ہوا ہوں، یہ تصویریں ہیں۔ تو آپ کے بارے میں اعتماد ہے، ورنہ اس طرح کی تصویریں کوئی آدمی آج کے زمانے میں بنا کے ساری دنیا کو بیوقوف بنا سکتا ہے۔ یہ اصل میں ان افراد پر آپ کا اعتماد ہے جن افراد کے ذریعے سے یہ خبر پہنچ رہی ہے۔ افراد کے سوا کوئی اور دوسری چیز ہے نہیں، یہ ذرائع ہیں، ان کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ذرائع ابھی تک، یعنی کوئی ایسا ذریعہ میرے علم میں نہیں ہے کہ جو اپنی تصدیق آپ ہو
ابھی تک یہ افراد ہی کی تصدیق کے محتاج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ ایک اور سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم لوگ اپنی زندگی کے مشکل معاملات مثلاً ہوائی سفر کرتے ہیں، اس میں ہمارا اعتماد ہوتا ہے فضا کے اندر موجود ایک آلے پر کہ جی بارش ہوگی بارش نہیں ہوگی، وہاں پر بھی کسی فرد پر ہم اعتماد نہیں کر رہے ہوتے، آلہ فضا میں ہے، اس نے خبر دے دی جی بارش ہوگی، پائلٹ جہاز روک دیتا ہے۔ کس کو خبر دی؟ یعنی کسی فرد کو خبر دی، آلہ مجھ تک تو نہیں پہنچا، میں تو پھر افراد ہی پر اعتماد کر رہا ہوں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ آج وہ بارش ہوگی۔ افراد ہیں جنہوں نے اس آلے کو استعمال کر کے مشاہدہ کیا ہے بعض چیزوں کا، دیکھیے اس کی بھی تحلیل کریں۔ وہی چیزیں جو میں نے پہلے بیان کی، یعنی یا وہ میرا مشاہدہ اور تجربہ ہے، کسی فرد کا ہے، جو شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اس آلے کے سامنے، وہ اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہے، اس نے مشاہدہ کر لیا۔ یعنی اس سے پہلے ہم آسمان پہ بادل کو دیکھتے تھے، اس نے بادلوں کے ماورا بھی دیکھ لیا، یا کوئی اور معلومات بھی اس کو حاصل ہو گئیں۔ اس کے بعد ذرا مطالعہ کریں، پھر نظر و استدلال کا عمل شروع ہوا، یعنی جو چیزیں اس نے دیکھیں وہ وجودی حقائق تھے، ان سب کو ملا کر اس نے اپنے پہلے علم کی روشنی میں ایک نتیجہ نکالا کہ یہ وہ آثار ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج فلاں جگہ پر بارش ہو جائے گی یا بارش ہونے کا امکان ہے۔ ٹھیک، یہ نتیجہ اس نے نکالا تھا کہ دو ذرائع مل گئے، یعنی تجربہ اور مشاہدہ اور نظر و استدلال، اس سے ایک خبر بنی، وہ خبر اس کے بعد افراد نے منتقل کی۔ تو میں تو اس کو افراد سے دیکھ رہا ہوں، یعنی میں تو وہاں نہیں بیٹھا ہوا، وہ حالات میرے سامنے نہیں ہیں، وہاں وہ پہلے دونوں ذرائع کام کر رہے ہیں، یعنی یا کسی شخص کا تجربہ اور مشاہدہ کام کر رہا ہے، یا نظر و استدلال سے نکالا گیا نتیجہ فرد کی طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ پہلے وہ چیز خبر بنے گی، خبر بننے کا عمل تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور وہاں دیکھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت زیر بحث آ گئی، وہ دلائل زیر بحث آ گئے جن کی بنیاد پر انہیں پیغمبر مانا جائے، ان کا تعلق تو افراد سے نہیں ہے، وہاں خالص عقلی استدلال ہوا۔ یہ ہو گیا، ہونے کے بعد ان لوگوں نے پیغمبر مان لیا، پیغمبر مان لینے کے بعد اب جو وہ کچھ منتقل کر رہے ہیں اس کے لیے نظر و استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نظر و استدلال کا سوال ہوگا تو آج بھی اس چیز پر نظر و استدلال سے تنقید ہو جائے گی۔ وہ مشاہدہ بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں اس پیغمبر نے دی ہے، اس نماز کا ہمیں اس پیغمبر نے پابند کیا ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ چیز بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ مشاہدے میں آ سکے، وہ تجربہ بن سکے، وہ نظری اور استدلالی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو لوگ منتقل کرتے ہیں، اس میں افراد کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں، لیکن نظر و استدلال سے بھی کوئی چیز اخذ کی جائے گی اور وہ خبر بن جائے گی۔ آئنسٹائن نے اپنا نظریہ اضافیت پیش کیا تو نظر و استدلال سے پیش کیا۔ ٹھیک، اب نظر و استدلال سے اس نے تو پیش کر دیا نا، وہاں نظر و استدلال کے ذریعے نے کام کیا، لیکن آئنسٹائن کی اس اطلاع کو یا اس نتیجے کو تو آگے پہلے آئنسٹائن منتقل کرے گا فرد، اس کے بعد سننے والے منتقل کریں گے، سمجھنے والے منتقل کریں گے، تو آگے انتقال کا ذریعہ بتائیے نا، یعنی وہ تو خبر ہی رہے گا ہمیشہ، اور وہ افراد کے ذریعے سے آگے جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ اچھا یہ بتائیے، یہ جو جدید سائنٹیفک آلات ہیں جن کی نتیجے میں ہم دور بیٹھے ہوئے بھی ایک سچویشن کا، ایک حادثے کا، ایک واقعے کا براہ راست مشاہدہ کر لیتے ہیں، جب ہم اس میں اس امکان کو مانتے ہیں کہ وہاں پر بھی کوئی ہیر پھیر ہو سکتی ہے، کسی چیز کو آپ ڈاکٹریٹ کر سکتے ہیں، کسی چیز کو فیک بنا سکتے ہیں، تو ایک کمیونٹی ہے، مسلمانوں کی کمیونٹی، اگر آپ دنیا کی آبادی کا جائزہ لیں، جس وقت مسلمانوں نے اس علم کو انیشیٹ کیا تو چند لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں، اس کمیونٹی کا جس کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک بلیف سسٹم ہے، ایک میکینزم ہے، وہ ایک خبر کو آگے منتقل کر رہی ہے، تو افریقہ کے جنگلوں میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یا یورپ کے اندر کوئی بیٹھا ہوا شخص وہ کیسے اس امکان کو رد کر دے کہ جو امکان جدید ذرائع میں پیدا ہو سکتا ہے، یہ امکان پہلے کیوں نہیں پیدا ہو سکتا کہ ایک کمیونٹی کی خبر ہے، میں اس کمیونٹی کی خبر کو اسٹیبلش ہسٹری کیسے مان لوں؟ یہ ہمارے جو ائمہ استدلال کر رہے ہیں تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، ورنہ تو استدلال کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ انہوں نے عقلی استدلال کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں، امام سرخسی نے، امام شافعی نے، اسی طرح بعد کے اکابر نے استدلال کیا ہے، تو وہ سوال اٹھائے گا تو استدلال کیا جائے گا، لیکن ذرا رک کے دیکھیے کہ جہاں واقعہ ہوگا اس کو وہ لوگ ہی دیکھیں گے نا جہاں واقعہ ہوگا۔ یعنی اگر نیو یارک میں ایک واقعہ ہوا اور وہاں 2 بڑی عمارتیں گرا دی گئیں تو اس کو دیکھے گا کون؟ وہی لوگ جو وہاں موجود ہوں گے، وہی اس کی شہادت دیں گے۔ ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس پر سوالات کرے، لیکن شہادت تو وہیں سے شروع ہوگی۔ تو اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اور وہاں انہوں نے کچھ لوگوں کے سامنے ایک دعوت پیش کی اور بتدریج ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے،
اور انہوں نے اس دعوت کی بنیاد پر اپنی زندگی شروع کر لی. پھر نہ صرف یہ کہ انہوں نے زندگی شروع کر لی، ان کی ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی، اور اس سلطنت نے اپنی وسعتیں بر اعظموں تک پہنچا دیں 10-15 سال میں. یعنی 10-15 سال کے اندر اندر یہ سب ہو گیا. یہ تمام چیزیں جتنی ہو گئیں اور جنہوں نے ایک واقعہ دنیا میں برپا کر دیا، یہ تو اب آگے منتقل ہونا ہے نا. تو کون منتقل کرے گا؟ وہی لوگ جو اس کا حصہ ہیں. یعنی واقعہ ہوا لاہور میں آگ لگی، تو اس کو دیکھنے کے لیے لندن سے آدمی میں کیسے بلاؤں؟ لندن والے نے وہی تحلیل کا کام کرنا ہے. یہ جو کچھ ہم خدمت کر رہے ہیں وہ تحلیل کر کے بتا رہے ہیں. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خبر اس طرح چلی تھی اور اس طرح سے مسلمانوں کی جماعت نے اس کو منتقل کیا ہے. اور دیکھیے اس پہ امام سرخسی نے کیا الفاظ استعمال کیے کہ انہوں نے بتایا یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں تھے. پہلی بات، یہ اتنے مختلف مکانات تک پھیلے ہوئے تھے، یہ اتنے مختلف علاقوں تک چلے گئے. تو انہوں نے گویا 2 مقدمات قائم کیے اور پھر اس کے بعد کیا کہا، اب یہ عقلاً محال ہے. تو کوئی آدمی تجزیہ کر کے بتا دے کہ عقلاً محال نہیں ہے، تو اس کو حق حاصل ہے کہ اس کے اوپر تحلیل کر کے تجزیہ کر کے اپنے انکار کی مہر ثبت کر دے. جب بھی کوئی بات کی جائے گی معقولیتی کی بنیاد پر منوائی جاتی ہے. انسانوں کے پاس اس کے سوا کیا چارہ ہے؟ یعنی جب مجھ سے آپ پوچھیں گے، یا میں انگلستان میں جاتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، یہ ابوالکلام آزاد تھے، یہ اقبال تھے، یہ شبلی تھے، انہوں نے یہ اور یہ کتابیں لکھی ہیں. اس کے بعد مجھ پہ کوئی آدمی وہاں سوال کر دیتا ہے کہ میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ بھائی بات یہ ہے کہ پھر وہ شبلی کے پاس جا کے ان سے شرف تلمذ حاصل کر لے. اطلاع تو میں ہی دوں گا اس لیے کہ میں اس علاقے سے آیا ہوں. وہ مجھ سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ جو اطلاع تم دے رہے ہو کیا باقی دنیا بھی اس کو مانتی ہے؟ باقی دنیا سے مراد تمہارے علاقے کی دنیا، تمہارے علاقے کے لوگ. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے مختلف ادارے یہی بات کہہ رہے ہیں، مختلف کتابوں میں یہی بات لکھی ہوئی ہے. یہ تو ہمارے ملک میں ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ یہ جلیل القدر علماء پیدا ہوئے ہیں. تو کیا کیا میں نے؟ یعنی میری بات تھی، وہ ایک فرد کی بات تھی، میں نے اس کے ساتھ جب بہت سے شواہد جمع کر دیے تو دوسرے آدمی نے کہا کہ ہاں اب یہ معقول بات ہے. یہی بات ہے، اس کو معقولیت کی بنیاد پر پیش کیا جا رہا ہے. دنیا میں علم و عقل کا امتحان برپا ہے، معقولیت کی بنیاد پر کوئی اعتراض کر دے گا تو نہ مانے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ تم جو بات آنکھوں سے دیکھی ہوئی بیان کر رہے ہو، تمہاری آنکھوں کو دھوکہ لگ گیا، تو بحث تو اس پر بھی ہو سکتی. ٹھیک، یہ زیر بحث نہیں ہے. ہمارے پاس انسان کی حیثیت سے جو ذرائع موجود ہیں کسی خبر کو منتقل کرنے کے، وہ انسانی ذرائع ہی ہے اور ہمیشہ سے انسانی رہے ہیں. اس وقت تک بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ ساری چیزیں ان کی تائید یا تصدیق میں آتی ہیں، یہ اصل ذریعہ نہیں بن سکتی. ٹھیک. لکثرت عددہم و تباین امکنتہم، امام سرخسی کا آپ نے حوالہ دیا. مختلف جگہوں پر ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی وہ واقعے کی شہادت دے رہی ہے، تو عقلاً محال ہے کہ یہ بات غلط ہو. آپ کہتے ہیں اس کو کیسے چیلنج کیا جائے گا؟ ایک مثال رکھتا ہوں آپ سب آپ کے ساتھ. میں یہاں پر بیٹھا ہوں اس وقت، میں کیمرہ آن کر کے ایک بہروب بنا کر اپنے آپ کو ایک دوسری شخصیت بنا کر دنیا میں لائیو چلا جاتا ہوں. کثرتی عدد بھی ہوگا، لاکھوں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور تباین امکنہ بھی ہوگا، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ یوٹیوب پہ لائیو مجھے دیکھ لیں گے. تو وہ تو آگے یہ شہادت منتقل کریں گے کہ ہم نے دیکھا تھا گاندھی سینٹر میں تو فلاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اب حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے تو بہروب اپنایا ہے، لیکن تباین امکنہ اور کثرت عدد کے باوجود ایک غلط خبر آگے منتقل ہو گئی. یہ بہت اچھی مثال دی آپ نے. ان لوگوں نے نہ کوئی جھوٹ بولا ہے، نہ ان کی بات پر کوئی اعتراض کیا جا سکتا ہے. بہروب آپ نے بھرا ہے. تو اب یہ اطلاع کیسے ملے گی کہ بہروب بھرا ہے؟ کوئی انسان پھر اس حقیقت کو نمایاں کرے گا نظر و استدلال کے ذریعے، نظر و استدلال کے ذریعے سے، یا ایک دوسری اطلاع کے ذریعے سے، تو اس کی تصدیق ہو جائے گی. اس کی بہت اچھی مثال خود تاریخ میں موجود ہے. یعنی ایک معجزہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہمارے پیغمبر کو جب اس کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو خود اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص نے اس کی جاسوسی کی. یعنی یہ بات اجمالاً قرآن میں بھی آئی ہے، لیکن زیادہ تر تفصیل میں بائبل میں بیان ہوئی ہے. تو معلوم ہوتا ہے اور بائبل ہی میں بیان کیا گیا ہے کہ اس شخص پر سیدنا مسیح کا پرتو ڈال دیا گیا. اب سیدنا مسیح کی حیثیت سے اسے صلیب دی جا رہی ہے. لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یا چند سو لوگ ہو سکتے دیکھتے ہوں. یعنی عام حالات میں کوئی آدمی کوئی بھی دعویٰ کر سکتا ہے. تو اس سارے دعوے کی تحلیل ہوگی کہ کیا وہاں لوگ فی الواقع لاکھوں تھے، ہزاروں تھے، سینکڑوں تھے، 10-20 تھے. ٹھیک، پہلے مرحلے میں یہ تحلیل ہوگی. آگے اس کے بعد ہزاروں لوگوں کا وہ عقیدہ بن گیا کہ ایسا ہی ہوا تھا. یہ بات ٹھیک ہے. جب ہم نے تحلیل کی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، وہ تو بالکل درست بات بیان کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ خبر دی کہ نہ سیدنا مسیح کو صلیب دی گئی تھی، نہ وہ قتل ہوئے تھے، شبہ لہم، معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا۔ اس کی برنباس کی انجیل سے تفصیل یہ معلوم ہو گئی کہ وہ اس طرح مشتبہ ہو گیا تھا۔ تو اس دوسری خبر نے جو دوسرے ذریعے سے آئی اس پر سوال اٹھا دیا کہ جو کچھ دیکھا گیا تھا لوگ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، اس میں یہ اعجاز ہو گیا تھا۔ اب اس اعجاز کی اطلاع کس نے دی ہے؟ قرآن نے۔ تو قرآن کی تصدیق کے ذرائع سے اگر یہ اطلاع برتر ہو جائے گی تو اس کو رد کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی وہی نظر و استدلال کا طریقہ اختیار کیا گیا، لیکن وہ خبر جھوٹی نہیں تھی، وہ خبر بالکل درست تھی۔ اس کے ماخذ میں جو مسئلہ پیدا ہوا ہے اس کی تحلیل ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے کیمرہ رکھا، آپ نے خبر پھیلا دی، دنیا بھر کو معلوم ہو گیا کہ یہ اس طریقے سے ہوا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو امریکہ کا ایک بڑا سائنسدان کہہ رہا تھا یا کسی ذمہ دار منصب پہ کہہ رہا تھا، وہ ایک جھوٹا آدمی تھا۔ تو اب دوسری خبر آ گئی، دونوں خبروں میں جب تصادم پیدا ہوا تو دونوں کی پھر تحلیل ہو گئی اسی طریقے سے۔ تحلیل ہو کر جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ قرآن کی خبر تو خدا کی خبر ہے، تو پھر ہم نے اس خبر کی تردید کر دی۔ لیکن تردید کس کی ہے؟ یعنی یہ کہا کہ لوگوں نے جھوٹ بول دیا تھا؟ نہیں، لوگوں کو شبہ لگ گیا تھا۔ تو شبہ تو مجھے بھی لگ سکتا ہے، آپ کو بھی لگ سکتا ہے۔ تو جو خبر ہم نے پہنچائی ہے اس میں بھی اسی طرح کی کوئی تحلیل کر کے آپ چیز پیدا کر دیں کہ یہ لوگوں کو مشتبہ ہو گئے تھے، لوگ رسول اللہ علیہ وسلم قرآن دے رہے تھے لیکن وہ تو کوئی اصل میں شعبدہ باز تھا جو کام کر رہا تھا۔ حضرت کرم آئیے اور اس کے شواہد پیش کر دیجیے۔ تو یہ تحلیل ہی کا عمل ہے جو ہر جگہ ہوتا ہے۔ ہمارے ائمہ جس چیز کی تحلیل کر رہے ہیں اس میں اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، چنانچہ جو عمومی ذرائع ہیں ان کی بنیاد پر بات مانی جائے گی، ایسے ہی مانتے ہیں ہم۔ ہمارے پاس ایک گواہ آتا ہے، وہ آ کے ایک بات بیان کرتا ہے، ساری دنیا مانتی ہے کہ گواہی کی بنیاد پر آپ سزا بھی دیتے ہیں، فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ ایک وکیل کھڑا ہوتا ہے، وہ جرا کر کے اس گواہ کی حیثیت بتا دیتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ فلاں شخص جو اپنا تعارف اس طریقے سے کرا رہا ہے، ذرا اس کا نقاب اتاریے، اس نے تو ایک خاص طرح کا بہروپ بھرا ہوا ہے۔ تو بھائی ایک دوسرے ذریعے نے آ کے اس کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا، تو تحلیل کر کے ہم اس کا کسی نفی کر دیں گے۔ دنیا سامنے آئے اور آ کر یہ بتائے کہ اصل میں تو جی مکے میں یہ واقعہ ہوا ہی نہیں تھا، یہ تمام کے تمام لوگ کسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے، وہاں کوئی شعبدہ باز یہ سب معاملات کر رہا تھا، یہ دھوکے میں آ گئے۔ تو ایک دوسری خبر آئے گی، پھر اس کی بھی اسی طرح سے تحلیل ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو کیا دنیا کے اندر ہر موقع کے اوپر ہم یہ تحلیل نہیں کرتے؟ جب کوئی دوسری خبر آئے گی اس کو بھی اسی طرح دیکھیں گے، لیکن خبر بہرحال افراد سے آنی ہے اور تحلیل اسی طرح عقلی طریقے سے ہونی ہے جیسے کہ امام سرخسی نے کر کے بتایا۔ یعنی خبر افراد سے آئی ہے، تحلیل کر رہے ہیں اہل علم۔ کیسے تحلیل کر رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے خبر آئی ہے، یعنی پہلے بتا رہے ہیں اس طرح سے آئی ہے۔ اگر وہ ایک فرد سے آئی ہے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آئیے اس فرد کے کردار کو دیکھیں، اس کی سیرت کو دیکھیں، اس کے زمانے کو دیکھیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ عقلی چیزیں ہیں، کہیں آسمان سے تو نہیں اتری۔ بالکل اسی طرح سے عقلی استدلال کر رہے ہیں اور اس استدلال پر تنقید کریں، اس کے مقابل میں کوئی چیز پیش کریں۔ لیکن یہ کیا چیز ہے جو بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے؟ دنیا میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، اس کی تحلیل ہی کی جاتی ہے۔ ٹھیک، اب اگر تحلیل کی جاتی ہے تو پھر اصل حیثیت، برتر حیثیت تو پھر نظر و استدلال کی ہوئی نا۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اجماع اور تواتر سے پہنچنے والا علم بالکل بے خطا ہوتا ہے، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا، اس میں کسی طریقے سے کوئی، مثال کے طور پہ جو حادثہ یا ایونٹ آگے منتقل کیا جا رہا ہے وہ لوگوں کی شہادت پر مبنی ہے؟ تو اگر ہر چیز کی تحلیل ہی ہونی ہے تو پھر تو اصل چیز نظر و استدلال ہوا نا، جو کچھ ہمیں ملتا ہے نظر و استدلال کی روشنی میں اس کو پرکھا جائے گا۔ تو آپ نے کمال کر دیا۔ یعنی میں جب اس میز کو دیکھ رہا ہوں تو یہ بات کہ یہ میز ہے، اس میں بھی میری عقل ہی کام کر رہی ہے۔ میری عقل معاف ہو جائے تو آنکھوں سے میز دیکھتے ہوئے ممکن ہے میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ کرسی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے؟ تو عقل تو ہر جگہ کام کرے گی بھائی۔ یہ ساری گفتگو عقلی گفتگو ہو رہی ہے۔ یعنی اگر میرے اور آپ کے درمیان عقلی استدلال کی بنیاد پر رشتہ قائم نہیں ہوا تو بس بات ختم ہو گئی۔ تو تحلیل تو ہونی ہے، ہر چیز کی ہونی ہے۔ اسی لیے امام سرخسی نے، اسی طرح امام شافعی نے، جن کے ہم نے اقتباسات پڑھ کے سنائے، عقلی استدلال کیا ہے۔ امام شافعی کی عبارت کی طرف توجہ کیجیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے سامنے اس وقت جو لوگ موجود ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک پیغمبر پر ایمان لائے، ان کی نسلیں میرے سامنے گزر رہی ہیں۔ یعنی وہ لوگ ابھی موجود ہیں، یہ دوسری صدی تک بھی کچھ 2-4 صحابہ موجود تھے، تابعین کی ایک پوری کی پوری نسل، تبع تابعین کی، یہ سب کے سب لوگ جس دین کو بیان کر رہے ہیں یا جو واقعہ بیان کر رہے ہیں، خواہ وہ نماز ہے، خواہ وہ قرآن کا ان کے پاس ہونا ہے، یہ ایسی چیز ہے
کہ عقل کہتی ہے کہ ان کا کوئی عاقل بالغ فرد اس سے ناواقف نہیں ہو سکتا. دیکھیے پہلا مقدمہ ہی عقلی ہے. تو یہ عقل تو کہیں معطل نہیں ہوتی. نہ میری آنکھیں جب دیکھتی ہیں اس وقت معطل ہوتی ہے، عقل ہی فیصلہ کر رہی ہوتی ہے. جب وہ حواس سے ادراک کرتی ہے تو اس وقت بھی فیصلہ وہی سناتی ہے. جب وہ کسی دوسرے ذریعے پہ بات کرتی ہے تو فیصلہ وہی سناتی ہے. جو مجھے آپ اتنی دیر سے بتا رہے ہیں کیمرہ آ گیا، یہ آ گیا، ان کے بارے میں یہ بات کہ کیمرہ اب قابل اعتماد ہو گیا، یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ عقل. یہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. تو اس لیے عقلی تحلیل تو ہر چیز کی ہونی. ٹھیک. اچھا ہم سب جس وقت نزاع پیدا ہو جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں فکر و نظر کے ذریعے ہم اس کے اوپر استدلال کے ذریعے اس کو ریفیوٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص آ کے مجھے کہتا ہے بھائی لوگوں کی خبر ہے، تو عقل کے ذریعے میں سوال تو اٹھاؤں گا. میں نے سوال اٹھا دیا، آپ کے پاس جواب دینے کے لیے تو ہوں گے بھائی یہ دیکھو اتنی بڑی تعداد ہے افراد، لیکن میں وہاں پر اگر کوئی سائنٹیفک فیکٹ پیش کر دوں، مثلا آج کے دور میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کو آپ مکہ قرار دیتے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو مسجدیں بنی ہوئی تھیں ان کا رخ تو مکہ کی طرف تھا ہی نہیں، وہ تو پیٹرا کی طرف تھا. تو ہمارے پاس تو ٹینجیبل چیز ہوگی، یا مثلا ہم کاربن ڈیٹنگ کر کے یا آثار قدیمہ کے شواہد نکال کے آپ کو ٹینجیبل بتا سکتے ہیں. لیکن سامنے والا تو کہے گا جی یہ دیکھیں اتنے بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں نے کہا ہے. تو ایک جگہ پر ٹینجیبل فیکٹ ہے اور دوسری جگہ پہ لوگوں کی شہادت ہے. کچھ بھی نہیں ہے. یعنی قدیم زمانے میں لوگ مسجد بنا رہے ہیں، خود یہ شاہد پیش کیا جا رہا ہے. اس پر سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع تھے کہ وہ دور دراز علاقے میں بیٹھے ہوئے قطعی حجت کے طور پر قبلے کی تعین کر سکیں؟ تو اس لیے تھوڑے بہت اختلافات ہو جائیں گے اس کے اندر. سوال یہ جس مسجد کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کو مسجد کے طور پر پیش کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے. اس کی تاریخ سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا لوگوں نے مسجد بنائی تھی. جی. یعنی کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ لوگوں نے مسجد بنائی نہیں تھی. تو آپ اصل میں جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں مسجد کو مسجد کی حیثیت سے سامنے رکھ کر اس کا قبلہ متعین کرنے سے پہلے یہ ساری اطلاعات پھر لوگوں نے آپ کو دی. تو اب آپ کے پاس ایک ایسا آلہ آ گیا جس سے آپ کم و بیش یقین کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے. قدیم زمانے میں تو ایسا نہیں تھا نا، اندازہ ہی لگایا جاتا تھا. جی. اس میں تھوڑا بہت فرق واقع ہو جاتا. تو ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے؟ یعنی یہ کہ مکہ ہے، اس وقت بھی مکہ موجود ہے، مکہ نسلوں سے اسی طریقے سے موجود ہے، مکے کی پوری تاریخ محفوظ ہے. تو یہ سارا معاملہ اسی طریقے سے ہو رہا ہے. کتابیں لکھی گئی ہیں، اس شہر کے آثار پر گفتگو کی گئی ہے، اور یہ گفتگو کو آج کی ہو رہی ہے. وہ سارا کا سارا علم اسی طریقے سے محفوظ ہے. ایک آدمی آ کے مسجدوں کے قبلے سے اس کی تعین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میرا تو خیال ہے کہ اس طرح کی مزے کا خیز چیزیں علم کی دنیا میں زیر بحث نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. یہ بتائیے گا اسٹیبلش ہسٹری یا وہ علم جو نسلیں آگے منتقل کرتی ہیں اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ، دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اس ذریعے علم سے اخذ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ماضی کی معلومات ہوتی ہے. کچھ شہروں کی تاریخ ہوتی ہے، کچھ افراد کی تاریخ ہوتی ہے، کون کہاں آیا تھا، بادشاہتیں تھیں، سلطنتیں تھیں. لیکن اسلام نے اس ذریعے علم کو جب اپنایا تو اس سے اتنے کمپلیکس اور اتنے مشکل نظریات جن کو 5 وقت ایک شخص نے اپنانا ہے، اس میں افعال ہیں، اس میں اذکار ہیں، اس میں اعمال ہیں، اس میں شرع ہیں، زکاتی کی اگر آپ مثال لے لیں تو اتنی کمپلیکس چیزوں کو کیا آگے منتقل کرنے کی یہ صلاحیت بھی رکھتا ہے ذریعہ علم، کیونکہ ماضی میں اس ذریعہ علم نے بیسک کانسیپٹس منتقل کیے ہیں، ڈیٹیلز منتقل نہیں کی تھی. بہت معذرت کے ساتھ سوال تو آپ نے بہت درست اٹھایا ہے، لیکن جب یہ بات آپ نے کہی کہ یہ بڑی کوئی پیچیدہ چیز ہے، کیا پیچیدہ چیز ہے؟ ایک کو لے لیجئے قرآن مجید. تو قرآن مجید ایک کتاب کی حیثیت سے پڑھا جائے گا، سمجھا جائے گا. بے شک اس میں بہت سی علمی چیزیں ہیں، زبان جاننی ہے، پس منظر سے واقف ہونا ہے، تحلیل کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. لیکن مسلمان کیا ان چیزوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں؟ نہیں. یا مسلمانوں کا علم وہ قرآن کے متن کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں، 6000 آیات کے بارے میں دعویٰ یعنی وہ کتاب جس طرح سے اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، جی. اس کتاب کو اس وقت 7-8 سال کا ایک بچہ حفظ کرتا ہے. اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی پہلی یا دوسری آیت کا مطلب کیا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں بڑی پیچیدہ چیز ہے. تو ایسی پیچیدہ چیز 7-8 سال کے بچے کے ہاں کیسے چلی گئی؟ یعنی بہت پیچیدہ چیز تھی، کیسے چلی گئی؟ میرے بھائی وہ حافظہ ہے جو اس کو منتقل کر رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ آپ چلیے اور دینی مدارس میں جا کے دیکھ لیجئے، 7, 8, 9, 10 سال کے بچے آپ کو قرآن مجید شروع سے آخر تک سناتے ہوئے مل جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اس میں الفاظ کو حفظ کر کے آگے لوگوں تک پہنچا دینا ہے. اچھا اسی طرح کچھ لوگوں نے اس کو لکھ لیا. جب لکھ لیا تو مجھے ضرورت پیش آئی، میں نے اس لکھے ہوئے کو آگے نقل کیا، آپ نے نقل کیا. اس وقت دنیا میں آپ جو کتابیں شائع کرتے ہیں
ان میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہ کتاب جب شائع کی جاتی ہے، اس کی طباعت ہوتی ہے، تو کتنے افراد ہوتے ہیں جو اس کے پروف پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں. جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مصنف نے کچھ لکھا ہوا ہے تو اس سے ملا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور کتابیں پہلے سے موجود ہیں چھپی ہوئی تو ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کام افراد کرنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں میں نے 50 نسخوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لیا ہے، تو آپ دیکھیے تعدادی کا حوالہ دے رہے ہیں. وہ 50 نسخے کیا ہیں؟ وہ افراد کے ترتیب دیے ہوئے نسخے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے تحریری طور پر قرآن منتقل ہو رہا ہے، وہاں بھی کوئی پیچیدگی نہیں ہے. ایک کاتب، ان پڑھ کاتب کو، یعنی جو کوئی بڑا عالم فاضل نہیں ہے، لکھنا جانتا ہے، وہ ہم جا کے قرآن ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، وہ آپ کو پورا کا پورا لکھ کے دے دیتا ہے. تو پیچیدگی کہاں سے ہوئی؟ اور ایک 8 سال کے بچے کو ہمارا ایک قاری قرآن حفظ کرا دیتا ہے اور وہ آگے اس کو پورا منتقل کر رہا ہوتا ہے. پیچیدگی کہاں سے واقع ہو گئی؟ یہ تو قرآن کا معاملہ ہوا. اس لیے کہ یہاں فہم زیر بحث نہیں ہے، قرآن کا مدعا زیر بحث نہیں ہے، تفسیر زیر بحث نہیں ہے، اس کا متن زیر بحث ہے. تو وہ تو اس وقت آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ اس کو بچے منتقل کر رہے ہیں، اور اس وقت مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ وہ نوجوان کمپوز کر رہے ہیں یا کاتب بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں جو عالم نہیں ہیں. جو عالم ہونا تو ایک طرف رہا، جو علم کی ایک عمومی صورتحال ہے اس میں بھی بہت پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ تو بالکل مشاہدے کی چیز ہے. یعنی یہ کاتب کیا کرتا ہے؟ وہاں حرفوں کو دیکھتا ہے اور دیکھ کے اس کو نقل کر دیتا ہے. ایک بچہ کیا کرتا ہے؟ حروف اس کو یاد کرائے جاتے ہیں، الفاظ یاد کرائے جاتے ہیں، وہ یاد کر لیتا ہے اور ان کو بینے ہی دہرا دیتا ہے. بہت معذرت کے ساتھ بری مثال دے رہا ہوں، یہ کام تو ایک طوطا بھی کر لیتا ہے. یعنی اس میں پیچیدگی کہاں سے واقع ہو گئی؟ حافظہ ہے، آپ نے اس کو بتایا، اس کے سامنے وہ چیز پڑھی، اس نے اس کو بار بار دہرا کر یاد کیا، اب وہ آگے منتقل کر دے گا. نماز، یہ نماز میں پیچیدگی کہاں سے آ گئی؟ یعنی ایک 5 منٹ لگتے ہیں، 5-7 منٹ، جس میں آپ 4 رکعتیں نماز کی پڑھ لیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 4 ہی ہیں نا مقرر کی گئی ہیں، وہ آپ پڑھ لیتے ہیں. ان میں چند اعمال ہیں، آپ اگر ارشاد فرمائیں تو میں 3 جملوں میں وہ سارے اعمال بیان کر دوں گا. اچھا، اس میں صرف 2 اذکار ہیں جو جاری کیے گئے ہیں، یعنی خفض و رفع میں اللہ اکبر وغیرہ اور قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد اس کا کوئی حصہ. اس کی سوا کیا چیز؟ یعنی یہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں بہت پیچیدہ ہو گئی صورتحال. کہاں پیچیدہ ہو گئی؟ اتنی سادہ چیز ہے. اور حال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا بچہ شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد بغیر کسی اطلاع کے اپنے محلے میں بھی جائے تو وہ جا کر اپنی بستی میں مسجد میں اس کو دیکھ سکتا ہے، اور 2 منٹ کے اندر اندر وہ جان لیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. یعنی اذکار اگر یاد کروانے ہوں تو ایک سورہ فاتحہ کل 6 آیتیں اور ایک سورہ اخلاص یاد کرا دیجئے تو نماز منتقل ہو گئی. آگے ذکر کے لحاظ سے اللہ اکبر یاد کرا دیجئے، سمع اللہ لمن حمدہ یاد کرا دیجئے، اور جو کچھ اعمال ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ اہم ہے، رکوع ہے، سجود ہے، ان کی ایک ترتیب ہے. اور کیا چیز؟ تو یہ تو بڑی سادہ سی چیز ہے اور روز مسلمانوں نے کرنی ہے. یعنی اگر کسی کو روزانہ ایک کام کرنا ہے، 5 مرتبہ وہ کام کرنا ہے، سب صحابہ یہ کام کر رہے تھے، اگلی نسلوں کو بھی سکھا رہے تھے. آج بھی مسلمانوں کی ہر بستی میں جہاں کہیں بھی وہ آباد ہوتے ہیں، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ زوال کے دور میں بھی ایک مسجد بناتے ہیں، کوئی مصلی قائم کرتے ہیں اور وہاں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو تو کوئی پیچیدگی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو کہا کہ اگر انہیں یہ پتہ نہیں کہ حج کیسے کرنا ہے یا عمرہ کیسے کرنا ہے تو اطمینان سے رخت سفر باندھیں اور دیکھتے رہیں جو دوسرے لوگ یہ کام کرنے جا رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں. وہ ان کو دیکھتے رہیں، بغیر کسی سے علم حاصل کیے وہ درست طریقے پر عمرہ بھی کر لیں گے اور حج بھی کر لیں گے. ٹھیک، یہ تو اتنی سادہ سی چیزیں ہیں. چند مناسک عمرے اور حج کے ہیں، چند مناسک. آپ چاہیں تو میں ان سب کو چند جملوں میں بیان کر دوں اور ابھی بات ختم ہو جائے گی. تو پیچیدگی کہاں سے آ گئی؟ نہ کوئی فہم کا مسئلہ، نہ کوئی اعراب کا مسئلہ، نہ اس معاملے میں جملوں کی تالیف اور تحلیل کا مسئلہ، نہ فلسفیانہ مقدمات کا. ایک بالکل عملی چیز ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں، اس چیز کو لوگوں نے سمجھ لیا، آگے منتقل کرنا شروع کر دیا. اور آگے منتقل کرنے کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ محض ایک سمجھی ہوئی بات منتقل کرنا، نہیں، وہ ایک عملی چیز ہے، وہ خود اس کام کو کر رہے ہیں. ہر بچہ مسلمانوں کا اپنے باپ کو، اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور وہ نہیں کر رہے تو مسجد میں جا کے دیکھ سکتا ہے. تو اس لیے یہ پیچیدگی جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے یہ کہاں سے آئی؟ اچھا، نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے اس کو واضح کیا. ایک بات آپ نے فرمائی تھی اپنی گفتگو میں
کہ جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دین دیا ہے وہ تاریخ کی روشنی میں دیا، اور جن لوگوں کو دین دیا ہے وہ اس کو اپنی ایک ضرورت سمجھتے ہیں کہ ان سے اخذ کر کے آگے نسلوں میں منتقل کریں۔ جب آپ یہ شرط لگاتے ہیں کہ تاریخ کی روشنی میں عمل ہوا ہے اس لیے قابل اعتبار ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی افراد تھے، اتنی بڑی تعداد تھی، اتنے بڑے مختلف جگہوں پر ہی رہتے تھے، تو یہ تو تاریخ کی جو روشنی ہمارے سامنے اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہوگا نا۔ تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ پری ہسٹورک دور ہے؟ پھر تو ہر چیز کو تاریخ کی روشنی میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ افراد کی اتنی بڑی تعداد حقائق کو آگے منتقل کر رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، اور دنیا میں جتنا کچھ بھی ہمیں منتقل ہو رہا ہے وہ انہی دو ذرائع سے منتقل ہو رہا ہے، یعنی یا تو کوئی ایک فرد، دو افراد وہ خبر پہنچا رہے ہیں، یا ایسا واقعہ ہے کہ اس کو ایک جمع غفیر منتقل کر رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ دور نگاہوں سے اوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں انقطاع کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قوم تھی، اس قوم نے کچھ واقعات کو منتقل کرنا شروع کیا، بتدریج وہ قوم دنیا سے ختم ہونا شروع ہو گئی، تو اس کو کہتے ہیں انقطاع واقع ہو گیا۔ امام سرخسی نے اسی بات کے لیے وہ 3 چیزیں واضح کی تھیں۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ سب سے پہلے نگاہ ڈالیے، اول ہمارے سامنے ہے۔ اول کیسے سامنے ہوگا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غار میں بیٹھ کر قرآن لوگوں کو سنایا ہوتا تو اول ہی غائب ہو جاتا نگاہوں سے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، آپ نے دعوت پیش کی، دعوت پیش کرنے کے بعد نہ کسی نے سنا نہ کسی نے مانا، 2 4 10 لوگ یا 150 لوگ ایمان لائے، معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ یا آپ کے علم میں ہے کہ مکے کے لوگوں نے کوشش کی تھی کہ وہ آپ کا خاتمہ ہی کر دیں، معاذ اللہ، وہ اس میں کامیاب خدا نخواستہ ہو گئے ہوتے تو شاید یہ سب کچھ تاریخ کے دورکوں میں گم ہو جاتا، لیکن کیا ایسا ہوا؟ نہیں۔ یعنی اس کے بعد مدینہ آئے، یثرب آئے، وہاں ایک سلطنت قائم ہوئی۔ وہ سلطنت تھی جس نے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو الٹ کر رکھ دیا، اس لیے یہ تاریخ کی روشنی میں آ گئی۔ یعنی اب یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8-10 سال کے اندر آخری زمانے میں یہ عالمی واقعہ بن گیا۔ یہ وجہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کی روشنی میں ہے۔ اور چیزیں کیسے پری ہسٹورک ہو جاتی ہیں؟ یعنی یا ان کی ابتدا انتہائی کمزور ہوتی ہے، چند افراد سے ہوتی ہے، اور یا ایک بڑی جمعیت اس کی ابتدا کرتی ہے لیکن آگے انقطاع واقع ہو جاتا ہے۔ تو امام سرخسی نے اس کو اس طرح بیان کیا تھا کہ اول کو بھی روشنی میں ہونا چاہیے، آخر تو ہمارے سامنے ہوگا جس زمانے میں ہم ہوں گے، اوسط کو بھی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں چیزیں کسی بھی واقعے کے بارے میں موجود ہے اور وہ 5000 سال کا پہلے کا ہے، اس کو بھی ایسے ہی مانا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ آپ نے واضح کیا۔ ایک اور مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ہندوستان کے اندر آج ایک شخص، سمجھے دلی کے اندر بستی نظام الدین میں بیٹھا، ہندو ایمان لانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب وہ اٹھ کے جاتا ہے مسلمانوں کی ایک مسجد میں، وہاں وہ دیکھتا ہے کہ ایک مزار بنا ہوا ہے، مقبرہ بنا ہوا ہے، لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ وہاں سے نکل کے اور 5-6 جگہوں پہ جاتا ہے تو اس کو افراد کی اتنی بڑی تعداد نظر آتی ہے مسجدوں کو سجدہ کرتے ہوئے، اور اس اپنے سجدہ کرنے کو وہ اسلام قرار دے رہے ہیں۔ تو اگر وہ فرد اس ذریعہ علم کو مانے کہ لوگوں کی اتنی بڑی تعداد مختلف جگہوں پر اگر کوئی خبر منتقل کر رہی ہے تو وہ تو وہی ہوگی جو انہوں نے دیکھی ہے پیچھے سے، تو اس بنیاد کے اوپر تو جتنی بدعات ہیں ان کو ہمیں دین قرار دے دینا چاہیے۔ وہ شخص، دہلی کی آپ نے مثال دی، اگر دہلی کی ساری مسجدوں میں جا کے تحقیق کرے گا تو اس پر سارے حقائق وہیں واضح ہو جائیں گے۔ اچھا، اپنے شہر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دہلی میں دیوبندیوں کی مسجد بھی ہوگی، اسی میں بریلویوں کی مسجدیں بھی ہوں گی، اسی میں اہل حدیث بھی موجود ہوں گے، اور اگر کوئی بدعت وہاں موجود ہے تو اس کی تردید پوری قوت سے کرنے والے اہل علم بھی موجود ہوں گے۔ تو اس وجہ سے پہلا ہی سوال ہمیں پیدا ہو جائے گا۔ اسی کو تو بیان کیا امام سرخسی نے کہ جو ہمارا زمانہ ہے، جس کو وہ کہتے ہیں آخر، سب سے پہلے جب آپ تحقیق کرنے کے لیے اٹھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کیا اس وقت دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہ فلاں چیز کو دین کی حیثیت سے پیش کر رہے ہیں اور اس کی نسبت رسول اللہ سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہوگا نا، علمی تحقیق تو یہاں سے شروع ہوگی۔ تو اس سوال کا جواب اس بات میں ملے گا تو آگے جائیں گے نا۔ تو یہ جو آپ نے مثال دی ہے کسی بدعت کی، یہ تو دہلی ہی میں اسٹیبلش نہیں ہو پائے گی۔ اچھا، وہیں اس کی تردید ہو جائے گی۔ ہمارے لاہور میں آ جائیں وہیں تردید ہو جائے گی۔ کسی بدعت کو یہ شرف آج تک حاصل نہیں ہوا، اور اس بدعت کی تاریخ جب آپ جاننا چاہیں گے کہاں سے آ گئی ہے تو اس کے لیے بھی وہی افراد ہوں گے، وہ بتائیں گے فلاں دور میں پیدا ہوئی تھی، اس طرح وجود میں آئی تھی، فلاں لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا ہے۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ کسی بدعت کو پیدا کرتے ہیں، کسی بدعت کو آپ سامنے رکھ لیجئے، ان کے پاس جائیے اور ان سے پوچھیے کیا یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس طرح چلا آ رہا ہے؟ وہ فوراً کہہ دیں گے ہرگز نہیں، لیکن یہ ایک اچھا کام ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔
کسی بدعت کی تاریخ تو شروع ہی نہیں ہوتی، یعنی اس کا آخر ہی اسٹیبلش نہیں ہوتا. آخر ہوگا تو پھر اوسط، پھر اس کے بعد اوپر، جس کو بیان کیا تھا نا امام ابن حزم نے کہ حتیٰ تب لوگا بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سارا عمل آپ کو کرنا ہے نا. تو یہاں تو آپ گئے، آپ نے اپنے شہر کی 5 مسجدوں سے رجوع کیا یا 7-8 علماء سے رجوع کیا، وہیں وہ لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ بدعت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اگر ایک آپ کو تعلیم دے رہا ہوگا اس بدعت کی تو ایک اس کی تردید کر رہا ہوگا. تو اس میں اجماع کہاں سے واقع ہو جائے گا اور تواتر کہاں سے واقع ہو جائے گا؟ اس کی تو ابتدا ہی نہیں ہو سکتی. ذرا کسی بدعت کی ابتدائی شرط ہی پوری کر کے مجھے دکھا دیجیے. ایسا بڑا اہم نقطہ آپ نے واضح کیا. اچھا، ایک اور مثال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسی فیکٹس ہیں جن کو نسلیں آگے منتقل کر رہی ہوتی ہیں، لیکن خود علم اور تحقیق کے نتیجے میں بات واضح ہوتی ہے کہ بیچ کی 3-4 نسلیں جو اس کو بیان کر رہی تھیں یہ حقیقت نہیں. چل میں سامنے کی مثال رکھ دیتا ہوں. ہم لوگ جب سے پیدا ہوئے ہم یہ سمجھتے تھے کہ جی پیچھے سے نقطہ نظر چلتا چلا آ رہا ہے کہ اتنے اجرام فلکی ہیں. اب ایک دم سے آگے پتہ لگا بیچ میں کتنی نسلیں ہیں جو اس خبر کو آگے منتقل کر کے رخصت ہو گئیں اور وہ اس کو ایک اسٹیبلش فیکٹ سمجھتی تھیں، لیکن آج ہی معلوم ہوا کہ یہ تو خلاف حقیقت بات تھی. یہ کسی نے مشاہدہ کیا ہوگا نا، یعنی یہ جو خبر آپ تک پہنچی تو کسی نے مشاہدہ کیا، آسمان کا مشاہدہ کیا، تو وہ مشاہدہ ہے جو اس نے آگے منتقل کر دیا. باقی لوگوں کو دعوت تھی وہ مشاہدہ کر لیں. تو یہ جو آپ نے مثال دی ہے اس میں نہ آسمان ماضی کا حصہ بنا، نہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہوا، تو یہ تو خبر کی مثال ہی نہیں ہے. ہر وقت اس کا موقع موجود ہے کہ میں اس کی تصدیق کروں. یعنی آسمان میرے بھی سر پر ہے، یہ ارسطو کے بھی سر پر تھا. وہ مشہور مثال ہے نا کہ ارسطو نے یہ کہا، مثال ہی ہے، اس نے یہ کہا کہ عورت کے دانت مرد سے کم ہوتے ہیں. تو عورتیں تو موجود ہیں، تو آپ منہ کھول کے دیکھ لیجیے کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں. تو اصل میں یہ تو خبر کی مثال نہیں ہے. خبر کی مثال یہ ہوتی ہے کہ وہ واقعہ ماضی میں ہوا، اب وہ مشاہدے میں نہیں آ سکتا. بہت اہم بات. اس میں فرد پر اعتماد کیا جاتا ہے، اور فرد کو جب آپ کہتے ہیں کہ اس پہ اعتماد کریں تو اگر وہ 2 4 5 ہیں تو پھر ان کی سیرت دیکھی جاتی ہے، اتصال دیکھا جاتا ہے، حفظ و اتقان دیکھا جاتا ہے. کیوں دیکھا جاتا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، عقل کہتی ہے کہ دیکھو. اور اسی طرح سے اگر ان کا جم غفیر یہ بات کر رہا ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ اس کا جھوٹ پر مجتمع ہونا عقل ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھیے پہلی بات کیا، عقل ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ عقل مان سکتی ہے تو اس کو بتانا چاہیے کیسے مان سکتی ہے. یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے. عقل اس کو نہیں مان سکتی کہ اس ملک کے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگوں نے مل کر واشنگٹن کا تصور گھڑ لیا، جارج واشنگٹن کا. یہ نہیں مان سکتی، اس لیے کہ پوری کی پوری قوم ایک شخصیت کا ہم سے تعارف کرا رہی ہے، ان کا پورا علم تعارف کرا رہا ہے. ایک ایک کتاب کے اندر جو امریکہ کی تاریخ کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. میں پاکستان میں ہوں تو یہ عقل نہیں مان سکتی کہ پوری قوم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئی ہے. 22 کروڑ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ پاکستان 1947 میں بنا تھا اور اس کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی تھی. ظاہر ہے کہ یہ چیز عقل نہیں تحلیل کر کے ہمیں معلوم ہوئی. ہمارے پاس جو حواس کا علم ہے اس کا فیصلہ بھی عقل ہی کرتی ہے. عقل کو ہر حال میں ہاتھ میں پکڑ کے چلنا ہوگا. یاد کریں امام عامدی نے جو آخری جملہ لکھا تھا وہ کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی اس عقلی مقدمے کو نہیں مانتا تو ظاہرہ جنون ہو، واضح ہو گیا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. تو ذہنی توازن تو ٹھیک ہونا چاہیے بھائی، اس کے بغیر کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا جاتا. آپ سے بڑی خوبصورتی سے سارے نقطے آپ نے واضح کیے. ایک بات بتائیں، مثال کے طور پہ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ جی مجھے الگ الگ کر کے بتائیں جس علاقے میں آپ موجود ہیں وہاں کی جو اسٹیبلش ہسٹری ہے وہ کتنے لوگ میں جا کے سوسائٹی میں پوچھوں بیان کریں گے تو میں یہ کہوں کہ یہ اصل میں وہی کافہ عن الکافہ ہوا ہے، علم عامہ ہوا ہے، اجماع اور تواتر ہوا ہے، اور اتنے لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ جن کا غلطی پر یا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے. تو تعداد کیا آپ بتائیں گے بھائی؟ 10 15 11 20 کتنے لوگ؟ مجھے کوئی تعداد بتانے کی ضرورت نہیں. میں آپ سے پلٹ کے پوچھوں گا کہ جن چیزوں کو آپ اس بنیاد پر مان رہے ہیں، یعنی یہ کہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی، یہ کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا، یہ کہ مہاتما گاندھی ایک بڑے لیڈر تھے اور آزادی کی تحریک کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، یہ سب چیزیں آپ کس طرح مان رہے ہیں؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے تو افراد ہی کی شہادت پر مان رہے ہیں. اور ان کے معاملے میں اگر کوئی آدمی آپ کو یہ بتائے کہ فلاں کتاب میں نے لکھا ہوا کہ یہ جھوٹ ہے تو آپ اس کے دماغی توازن کے بارے میں سوال اٹھا دیں گے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ آپ نے افراد سے سمجھا ہے. تو یہ بات کہ وہ افراد اتنی بڑی تعداد میں ہیں لہٰذا یہ قابل اعتنا ہی نہیں ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نہیں تھے. عقل کہتی ہے نا ایسا ہی کہنا چاہیے جی.
تو یہ آپ نے وہاں تعداد گنی ہے افراد کی. جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تعداد گننے سے اوپر چلی گئی ہے. یعنی یہ اب 10 20 100 50 لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اتنی بڑی تعداد. اور پھر دیکھیے انہوں نے دوسری شرط لگا دی امام سرخسی نے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ تعداد اصل ہے، تعداد تو ہو سکتا ہے 1,00,000 لوگ ایک لشکر میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہوں، سب نے مل کے کوئی فیصلہ کر رہے ہوں، وہ مختلف علاقوں سے ہوں. تو انہوں نے صحابہ کی جماعت کی تحلیل کی آپ کے سامنے. یہ عقلی تحلیل ہے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے تاریخی طور پر یہ بات طے ہے، ثابت شدہ ہے کہ صحابہ کرام مختلف علاقوں سے آئے ہیں، مختلف علاقوں میں گئے ہیں، عرب کے مختلف علاقوں میں تھے. ان کے درمیان اس طرح کی کوئی اجتماعی جد و جہد نہیں ہوئی جہاں وہ سارے کے سارے مل بیٹھ کے کوئی دین بنا رہے ہوں. اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. سب یہی بیان کر رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نام کی ایک شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہم نے یہ بات سنی تھی، ہم ان سے ملے تھے، ہم نے ان سے یہ چیزیں حاصل کی تھیں. تو یہ سب کیا چیز ہے؟ اس میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد، تو اصل میں ابلاغ عقل کا کیا جاتا ہے. یہ بات دیکھیے کہ دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جن میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ان کو ناپ تول کر دکھائیں. اگر میں آپ کے سامنے ایک پہاڑ کا نقشہ کھینچوں اور کہوں بڑا پہاڑ ہے، تو ایک نظر ڈال کے آپ بتا دیں گے کہ ہاں بڑا پہاڑ ہے. تو اسی طرح اتنے لوگ ہیں کہ ان لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے. یہ جب میں جملہ بولتا ہوں تو آپ بھی جس جگہ سے میں یہ جملہ بول رہا ہوں اسی طرح اپنے باطن میں جھک کے دیکھتے ہیں، وہاں سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہاں فی الواقع اتنی بڑی تعداد ہے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ پاکستان میں تو 22 کروڑ لوگ ہیں، سارے اس جھوٹ پر جمع ہو گئے ہیں. باور کر سکتے ہیں آپ کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا. تو اس درجے کی خبریں ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے. ٹھیک. اچھا قائم صاحب، پاکستان زیر بحث آ رہا ہے، ہمارا ایک قومی مزاج ہے، رویہ ہے، بالعموم بھی ہم گھروں میں سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیتے ہیں. اگر یہ رویہ قومی سطح پر نمودار ہو اور اس کے بڑے جس کو آپ کہتے ہیں ایویڈنس ہمیں مل رہے ہوں، تب ہم اس معاشرے کے اندر اگر کوئی خبر نسلیں بھی آگے پہنچا رہی ہیں تو قوم کو من حیث المجموع ان کے صدق، ان کی عدالت، اس کا تجزیہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس کو آپ ایسے دیکھ لیں، آج آپ کسی بازار میں جائیں، کسی فرد کے بارے میں پوچھیں، مختلف شہروں میں جا کے ہزاروں لوگ یہ کہیں گے جی فلاں آدمی تو چور ہے، اس نے تو اتنے پیسے کھا لیے. تو اگر قوم کی یہ حالت ہے اور وہ اس طرح آگے خبروں کو پھیلا رہی ہے تو اس کے اسٹیبلش فیکٹ کو آگے پھیلانے کی کیا حیثیت ہوگی؟ ایسی کسی بھی خبر کو لے لیں، یعنی دنیا میں آپ کی جتنی عمر ہے اس میں جو خبر بھی ایسی آپ کو ملی ہو خبر واحد ہوتی ہے، وہ کبھی متواتر خبر نہیں ہوتی. جیسے ہی آپ اس کی تحلیل کرتے ہیں وہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہو رہی ہوتی ہے، پھر افواہ بن جاتی ہے. اور جب اس کی تحقیق کرتے ہیں تو وہ اس قابل بھی نہیں ہوتی کہ اس کو خبر واحد ہی قرار دیا جا سکے، بندے ہی غائب ہو چکے ہوتے ہیں کہ کہاں سے چلی تھی. اچھا، اس لیے آپ کو بتایا ہے ہمارے ائمہ نے کہ پہلا دور بھی پوری طرح روشنی میں چوری کرتے ہوئے دیکھا ہو لوگوں نے، سب نے. جو لوگ کہہ رہے ہیں، ایک ایک شخص لاہور شہر کا کہہ رہا ہے یہ آدمی ہے، اس طرح یہ مکان پہ چڑھا تھا، ہم 2 لاکھ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ اس طرح سے چوری کرنے کے لیے نکلا تھا. اس طرح بیان ہوتی ہیں افواہیں؟ نہیں، افواہیں ایسے چل رہی ہوتی ہیں کہ ایک کان میں بات پڑی، آپ نے بیان کر دی، میں نے سنی، آگے بیان کر دی. جیسے ہی کسی افواہ کی تحلیل کی جاتی ہے اس کا تو کوئی مائی باپ ہی کبھی دریافت نہیں ہوتا، آج تک پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے چلی ہے. تو اس لیے اول بھی علم میں ہونا چاہیے، آخر بھی علم میں ہونا چاہیے، اوسط بھی علم میں ہونا چاہیے. بہت سائنٹیفک طریقے سے ہمارے ائمہ نے اس چیز کو بیان کیا ہے. آخری سوال خان صاحب آج کی نشست کا، وہ سوال یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کو پابند نہیں کیا جا سکتا جو مختلف بیک گراؤنڈ، مختلف ذوق مزاج کے ہوں، معلومات بھی مختلف انداز سے پرسیو کر رہے ہیں. اگر وہ متفق علیہ کوئی چیز آگے نقل کر رہے ہیں تو لازماً انہوں نے اخذ کی ہے، مل کے نہیں گڑی. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ریاست، حکومت، ہم یہ دیکھتے ہیں ان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے، جبر ہوتا ہے. کیا اس امکان کو ہم نہیں مان سکتے کہ کہیں طاقت کے زور پر اجماع اور تواتر کو حکومتوں نے جاری کروا دیا ہو کہ بھئی آج سے پوری قوم میں اگر کسی فرد نے یہ بات نہیں کی تو اس کو ہم زندان میں ڈال دیں گے؟ اس امکان کو ہم کیوں رد نہیں کرتے؟ اور ایک مثال اس کو بھی سامنے رکھیے گا. آپ نے قرات کے اختلاف میں بتایا کہ مغرب کے بعض علاقوں میں پوری کی پوری ریاست میں ایک چیز کو نافذ کر دیا گیا، اس کی خبر آپ کو پہنچ گئی. اگر وہ خبر نہ پہنچتی تو وہاں کے ریاست کے باشندے تو آج بھی یہ کہہ رہے ہوتے کہ ہم تو شروع سے لے کر آج تک اسی قرات کی پیروی کر رہے ہیں. یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اس درجے کی کوئی چیز ہو اور اس میں ریاست مداخلت کرے تو وہ خبر نہ پہنچے. یعنی ریاست کی مداخلت خود خبر بن جائے گی؟ خود خبر بن جائے گی. اچھا، جب ریاست مداخلت کرے گی، یعنی مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ فلاں قرآن کی قرات عثمانیوں نے رائج کر دی تھی، یہ واقعہ کسی دن پیش آیا ہوگا نا، وہ چیز فوری طور پر خود ایک خبر بنے گی اور اس کے بعد پھر آپ اسی طریقے سے بیان کر رہے ہوں گے. یعنی یا وہ خبر احاد ہوگی، کسی مصنف نے لکھا ہوگا، کسی کتاب میں اس نے ثبت کر دیا ہوگا،
لوگوں نے بیان کیا ہوگا، 2 4 5 10 لوگ ہوں گے، یا ساری قوم سارا علاقہ اس کی شہادت دے رہا ہوگا. تو یہ خود ایک خبر ہے کہ ریاست نے فلاں کام کیا، یہ خود ایک خبر ہے. جس دن یہ خبر بنے گی اسی دن وہ ذریعہ بھی فوراً اپنا کام شروع کر دے گا. تو یہ چیز بھی ہمارے علم میں آ جائے گی. ذرا ایسی کوئی خبر بنا کے دکھائیے تاریخ میں. جب ایسا ہوگا آپ دیکھیں گے وہ خود اسی طریقے سے آگے منتقل ہونا شروع ہو جائے گی. اسی لیے تو میں نے کہا کہ کسی بدعت کی مثال دیں، وہ اپنی پوری تاریخ کے ساتھ منتقل ہو رہی ہوتی ہے. اگر ہم روشنی میں کھڑے ہیں تو جو بدعت وجود میں آئے گی معلوم ہوگا کس دن وجود میں آئی، پتہ چل جائے گا کہاں سے شروع ہوئی. اس کی پوری تاریخ یا افراد منتقل کریں گے 2 4 5، یا کوئی پورے علاقہ منتقل کرے گا، پوری جماعت منتقل کرے گی، پوری کمیونٹی منتقل کرے گی، پوری قوم منتقل کرے گی، پوری انسانیت منتقل کر دے گی. عام صاحب، علم عامہ، نقل الکافہ عن الکافہ اور اجماع اور تواتر، اس ذریعہ علم کو جس طریقے سے ہماری امت کے علماء نے پیش کیا اور اس کی حقیقت کو اور اس کے استحکام کو جس طرح سے آپ نے یہاں پر ایک طرح سے ڈیفینڈ کیا، جدید ذہن کے جو علمی اشکالات اس پر پیش کی جاتے تھے، ایک ایک نقطہ خان صاحب کی خدمت میں رکھا، اور 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس ذریعہ علم کو ڈھایا نہیں جا سکتا. یہ ایک بہت بڑا قصر ہے، اور اس کو ڈھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پھر تمام حقائق کا دنیا میں انکار کر دیں. ذریعہ علم محکم ہے. اس ذریعہ علم سے رسول اللہ نے جو دین دیا وہ کیا تھا؟ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ.